موت و حیات کہتے کسے ہیں؟ کیا اس کائنات ارضی میں کوئی مخلوق ایسی بھی ہے جس کو کوئی استثناء میسر؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بڑے ہی خوبصورت موضوع کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ابن قیم الجوزی نے کتاب الروح میں یہ لکھا ہے کہ موت اور حیات کا فلسفہ یہ ہے کہ روح کا جسم کے اندر رہنا یہ جسم کی حیات ہے، اور روح کا جسم سے باہر نکل جانا یہ جسم کی موت ہے۔ ویسے موت اور حیات دو طرز کے اوپر ہیں، لیکن کیونکہ ہم خاص بات کر رہے ہیں اس جسم فانی کی، اس اعتبار سے روح کا اس کے اندر رہنا اس کی حیات ہے، اور اس سے باہر نکل جانا اس کی موت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث میں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتا ہے جب تیسرے مرحلے میں 42 راتیں گزرنے کے بعد اس کے اندر روح داخل کر دی جاتی ہے۔ پھر اس روح کو اللہ تعالیٰ جب جسم میں داخل فرما دیتا تو اس کو نکالنے کے مختلف مراحل ہیں۔ یہاں تو داخل کرنے کے بعد فوری نکال دیتا ہے، یہاں بچپن میں پیدا کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ بچپن میں موت دے دیتا ہے، یا جوان کر دیتا ہے اور بعضوں کو جوانی میں موت دیتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں فرمایا الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اور کبھی روح اتنی دیر جسم میں رہتی ہے کہ انسان سب کچھ جاننے کے باوجود ہر شے بھول چکا ہوتا ہے، جس کو ارذل العمر کہا گیا۔ تو جو ہی جسم اس کے روح جو ہے اس کے جسم سے باہر نکلے گی تو جسم پہ موت طاری ہو جائے۔ ویسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو مردہ کہا ہے جن کو اسلام کا پیغام پہنچا اور انہوں نے اپنے کانوں سے اس کو اندر نہیں داخل ہونے دیا، اس پیغام کو ہدایت کی چیزیں دیکھ کر اس کا اعتبار اور یقین نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ کہا۔ اور اس کی مثال سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو نہیں سناتے۔ ان مردوں سے مراد ہے کافر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ کر اسلام اور دین کا پیغام سن کر اپنے پلو جھاڑ کر چلے جاتے تھے، تو فرمایا آپ پیٹھ پھیر کر جانے والوں کو اسلام کا پیغام نہیں سنا، یہ بھی مردے ہیں۔ یہاں ان مردوں کی بات ہے جو طبع انسانی میں روح جسم میں داخل ہونے اور پھر نکلنے کے پروسیس سے گزرتے۔ اسلام نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ موت فنائیت کا نام نہیں، جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جانی، کسی کو استثناء نہیں ہے۔ مخلوق جس کے اوپر مخلوق کا اطلاق ہے اور اس کے اندر روح داخل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو نکالنا ہے، پھر اس کے بعد اگلے مراحل کی طرف اس کو لے کے جانا۔ ہمارے علماء کرام نے اس کے اوپر بڑی محبتوں کے گلدستے پیش کیے ہیں۔ کہا اگر کسی نے دنیا میں آ کے فوت نہ ہونا ہوتا تو واحد ذات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ دنیا سے تشریف لے کے نہ جاتے، لیکن جب آپ بھی چلے گئے تو اس کا مطلب ہے استثناء کسی کو نہیں ہے۔ جو اس دار دنیا میں آیا ہے اس نے دار عقبہ کی طرف برزخ کی طرف جانا ہی جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ انسان اپنی اس زندگی میں اس زندگی کے معاملات کو بہتر کرے اور آخرت میں حساب دینے کے قابل ہو۔